بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کوریج بدعرف۔ ناظرین، کل ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا پیمز ہسپتال اسلام آباد میں کہ جہاں جو ہے نا وہ ایک خوفناک آگ بھڑک اٹھی جس سے نومولود 14 بچے دنیا سے جو ہے نا وہ رخصت ہو گئے۔ اور اس کے اوپر میں اور کیا کہوں، آپ نے میڈیا کے اوپر سب کو دیکھ لیا ہوگا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی، ہمارے نظام کی آپ بے حسی دیکھیں۔ میں نے منصور علی خان کا ایک ولاگ دیکھا جس میں اس نے کہا کہ 80 سال ہو گئے ہیں اور ہم کوئی ایک ایسا نظام نہیں بنا سکے جس میں آگ بجھائی جا سکے بر وقت، تو ایسے نظام کے اوپر لعنت ہے۔ تو میں ان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے میں بھی یہی کہوں گا کہ ہمیں 80 سال سے جب ہم آگ، کبھی سیلاب آتا ہے تو ہم ڈوب جاتے ہیں، کبھی آگ ہمیں اپنے لپیٹے میں لے لیتی ہے۔ ابھی یہ ایک سوال ہی ہے نا کہ پیمز ہسپتال کی نرسری میں جب آگ لگی تو عملے کا کوئی رکن وہاں موجود نہیں تھا، سب ڈیوٹی چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گئے، دروازے بھی لاک کر دیے۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ جبکہ نرسنگ کا جو عملہ ہے نا وہ اپنی جان خطرے میں ڈالے بغیر مریضوں کو وہاں چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ چین میں نا 28 مارچ 2025 کو ایک زلزلہ آیا تو نرسنگ عملہ جو ہے نا وہ نومولود بچوں کے اوپر لیٹ گیا، شدید خطرے میں بھی ڈیوٹی کی جگہ نہیں چھوڑی، نتیجہ تمام بچے محفوظ رہے۔ اس طرح کے واقعات ترکی اور تائیوان سے بھی رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر ہمارے ہاں ایسا زلزلہ آئے تو طبی عملہ مریضوں کو بچائے گا یا اپنی جان بچائے گا یا باہر بھاگ جائے گا جیسے اس میں بھاگیں؟ تو مصطفیٰ کمال صاحب نے مبینہ طور پہ جب اس کے اوپر اتنا پریشر آیا، اس کی نااہلی، اس کی جو ہے نا وہ ایسا اگریسو شخص ہے، ایسا بلڈ پریشر مریض ہے بلڈ پریشر کا کہ وہ تو چڑھ دوڑتا ہے لوگوں کے اوپر اگر ان سے کوئی سوال پوچھ لے ان کی نااہلی کے اوپر۔ پہلے ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں جو ہے وہ ایک خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے باپ کی جان بچائیے، 20,000 کا سلنڈر لگتا ہے اس کو۔ تو شرم نہیں ہے یہ ایسی بات کرتے ہوئے؟ بھائی، یہ قوم جب آپ کو ٹیکس دیتی ہے، آپ اربوں خربوں ایسے ٹیکس لیتے ہیں، کون سا اپنی جیب سے لگا رہے ہوتے ہیں یہ سارا کچھ؟ تو اس کے باوجود بھی مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسے لوگ کو وزیر صحت لگایا ہوا ہے اور نظام کی اب بے بسی جو ہے نا، میں اب اور کیا کہوں، اب یہی دیکھ لیں آپ۔ دوسری طرف جی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہے نا اس نے پیمز ہسپتال میں اتنی بڑی انسانی ٹریجڈی کی انکوائری کرانے اور ذمہ دارانہ کو سزا دلوانے کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ جو سابق سیکرٹری داخلہ خود ماضی میں نیب کے کیس میں شہید پولیس والوں کے کوٹے سے پلاٹ لینے اور بیچنے کے الزام میں جو ہے نا وہ ملوث تھا اور انکوائری بھگتتا رہا ہے، وہ آپ جی یہ انکوائری کرے گا کہ جو ہے وہ اس میں کون ملوث ہے اور کون نہیں۔ تو افسوس ہے جی، یہ ان کی سنجیدگی ہے اور یہ ان کا یہ سنجیدگی پن کا عالم ہے۔ اور یہ جو ہے نا وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہوتے ہیں کہ بہت تکلیف ہوئی جی شہباز شریف کو، رو رہے ہیں جی شہباز شریف اور نون لیگ والے، یہ وہ کچھ نہیں جی، وہ اشرافیہ کے بچے تھوڑی تھے، وہ اسحاق ڈار کے نواسے تھوڑی تھے جنہیں جو ہے وہ ریسکیو کیا جائے گا پولیس کی طرف سے، DIG تک کے جو ہے نا وہ اس کی ریسکیو کے لیے پہنچ جائیں گے۔ تو یہ غریب تھے، نومولود بچے جو ہے نا وہ بیچارے وہ اس غریبوں کے اس دنیا سے گئے۔ اگر ہوتے یہاں اشرافیہ کے بچے تو لگ پتہ جانا تھا ان کو۔ دیکھا نہیں تھا اسلام آباد میں CDA نے جو ہے وہ غریبوں کے تو جھونپڑیاں گرا دیں، لیکن جو ہے وہ امیروں کے محل کو ٹچ تک نہیں کیا۔ یہ ہیں پاکستان میں دورہ معیار، اور شہباز شریف نے فوراً نوٹس لیا۔ جب غریبوں کی جھونپڑیاں گر رہی تھی نا تب شہباز شریف نے نوٹس نہیں لیا، اسی وقت نوٹس لیا جب اشرافیہ کے جو ہے نا وہ دروازے پر پہنچے جو کہ غیر قانونی عمارتیں بنی ہوئی تھی۔ تو یہ حالات ہیں۔ اچھا جی، اب اس کے اوپر میں اور کیا کہوں، جو ہے نا وہ مصطفیٰ کمال صاحب اب عجیب ہی یہ شخص ہیں، یہ وہ شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے صوبے بنائیں، چھوٹے چھوٹے یونٹ بنائیں، کام اچھا ہوگا۔ اور بھائی تمہارے انڈر صرف دو ہسپتال تھے، ان کو تو آپ دیکھ نہیں سکے۔ تو یہ بھی بات جو ہے نا وہ بیتی گنگا میں ہاتھ دھونے والا شخص سے کہتا ہے کہ بھائی کراچی کو صوبہ بنایا جائے تاکہ اس کی حکمرانی ہمارے ہاتھ آ جائے، چاہے عوام ہمیں ووٹ دے یا نہ دے، چاہے عوام جو ہے وہ ہمیں جو ہے نا وہ ہمیں کیا کہوں، کیا الفاظ استعمال کروں، لیکن عوام جو ہے نا وہ ہمیں اور کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ اس کے اوپر براجمان رہنا ہی رہنا ہے۔ تو جی ان کا کہنا ہے کہ انکو بیٹری کے ساتھ آکسیجن کی مقدار بتانے والا جو بتانے والا ہے نا نیپولائزر، وہ پھٹا ہے۔
آکسیجن نے آگ پکڑ لی، دھواں پائپ کے ذریعے بچوں کے سانس میں گیا، موت آکسیجن بند ہونے اور جھلسنے سے ہوئی ہے۔ پیمز انتظامیہ کی ابتدائی رپورٹ۔ اچھا جی، یہ تو تھی نا اس ٹائم کی ان کی رپورٹ۔ دوسری طرف جی سابق اپنا میں اب کیا کہوں، یہ دوسری جانب کچھ دیر قبل وفاقی وزیر نا مصطفیٰ کمال نے اس ٹائم جو ہے وہ پریس کانفرنس کی اور کہا کہ اے سی کے اندر سے ایک شعلہ نکلنے کے باعث یہ سب کچھ ہوا۔ اب ان لوگوں کو ان کے اپنے بیانات بھی نہیں ملتے آپس میں، یہ ہے ان کے حالات۔ اب میں متاثرہ فیملیز کی طرف جاؤں تو متاثرہ فیملیز پتہ کیا بتاتی ہیں، ان کے جو باتیں ہیں، ان کی جو کہانیاں سنتے ہیں نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی کہانیاں سن کے۔ متاثرہ فیملی کہتی ہے کہ ہمیں کیا پتہ کہ بچے 10 جلے ہیں یا 20 غائب ہوئے۔ ڈاکٹر اور ایس ایچ او ندیم نے کہا کہ ڈبے میں بچے لے گئے ہیں، لیکن ہم نے نہ بچے کی لاش دیکھی، نہ کچھ اور، نہ کچھ صورتحال کا پتہ ہے کہ بچے کہاں گئے۔ NICU لاک تھا اور یہ سارا سٹاف ایک ساتھ کیوں گیا تھا؟ یا یہ اللہ کی کوئی قدرت نہیں، بچے غائب کیے گئے ہیں یا جلائے گئے، کسی ڈاکٹر کا ایک بال نہیں جلا، میں نہیں مانتی۔ پیمز ہسپتال واقعے کے متاثرہ ماؤں کی دہائی، یہ حالات ہیں ان کے، افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر۔ یہ ہے ہماری جو ہے نا وہ ملک کی انصاف کے نظام کہ بچے غائب کر رہے ہیں، یہ شرم کی بات ہے، یہ شرم کی بات ہے۔ اور مبینہ طور پہ پولیس جو ہے وہ وہاں ان متاثرین کو جو ہے نا وہ دھکے دے کے وہاں سے بھگا رہی ہے کہ بھاگو بھاگو یہاں سے بھاگو۔ وہ بھائی کیوں بھاگیں، وہ ان کے بچے جلس گئے اندر۔ تو یہ جو مافیاز ہیں نا، یہ جو انسانی اسمگلنگ کے مافیاز ہیں، یہ جو ہے وہ اب میں اور ان کے اوپر کیا کہہ سکتا ہوں۔ اب یہ جو مائیں جو الزام لگا رہی ہیں، بھائی ان میں صداقت بھی ہو سکتی ہے، ایسے واقعات پہلے ہو چکے ہیں اس ہسپتال میں، تو یہ کہنا ان کا یہ جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے نا وہ اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، حامد میر صاحب جی اس پیمز والے سہنے پہ ٹویٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا پیمز کے انتہائی امور سے کوئی تعلق نہیں ہے جو انتظامی امور ہیں، لیکن آج میں چلڈرن وارڈ میں آتشیدگی کا سن کر جائے حادثہ کی طرف روانہ ہوا، لیکن پھر سوچا کہ وہاں بہت سی دکھی مائیں مجھ سے پوچھیں گی، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، صرف ان کے آنسو پونچھتا رہوں گا۔ آج پہلی دفعہ مجھ میں اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ ان ماؤں کا سامنا کروں، لہذا واپس آ گیا اور اپنی بے بسی پہ ہاتھ ملتا رہا۔ بدقسمتی ہے جی اس کے اوپر، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی۔ ہم جو ہے نا وہ آزاد تو ہو چکے ہیں گوروں سے، لیکن یہ کالے گوروں سے ہم پتہ نہیں کب آزاد ہوں گے، ان کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ جو کالے گورے ہمارے اوپر مسلط ہوئے پڑے ہیں، ان سے ہم کب آزاد ہوں گے؟ گوروں سے ہم نے آزادی لی، لیکن ہمارے اوپر جو مسلط ٹولے ہیں، ان سے آزادی کب ملے گی؟ جس دن اس سے آزادی مل گئی، اور یہ لوگ ایک تو عوامی منتخب نہیں ہیں، عوام نے ان کو منتخب نہیں کیا۔ جب عوام نے ان کو منتخب نہیں کیا تو پھر ان کے اوپر جو ہے نا وہ کسی واقعے کی کوئی افسوس، کوئی شرمندگی نہیں ملے گی آپ کو۔ یہ اس کے اوپر بھی سیاست کریں گے، اس کے اوپر بھی یہ لوگ سیاست کریں گے۔ وہ پیرا فورس بنا دیے ہیں لوگوں نے، وہ پنجاب میں اس نے وہ دھوڑاں پٹی ہوئی ہیں، وہاں غریبوں کی ریڑیاں اور چال، وہ عجیب ہی انہوں نے ایک جو ہے نا نظام بنایا ہوا ہے، تو CCD بنا دی ہے۔ اس کے حالات یہ ہیں کہ غریب کو پھڑکا دیتے ہیں، اور جو اشرافیہ سے تعلق رکھتا ہے انہیں پروٹوکول ملتا ہے، ان کا کیس ہی نہیں ادھر جاتا۔ اس کے لیے DIG صاحب وہ خود پریس کانفرنس کرتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں نقطے کہ یہ نقطے کی وجہ سے ہم ان کے حوالے نہیں کر سکتے۔ یہ ان کے حالات ہیں۔ جب اس طرح کا نظام انصاف ہوگا ہمارے ملک میں تو پھر آپ سوچیں کہ پھر نظام انصاف کا تو اللہ ہی آفت ہے نا۔ تو بس ہم یہی دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر رحم کرے، ہمارے ملک کے اوپر جو ہے نا وہ یہ جو اشرافیہ ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہے، اللہ تعالیٰ ان سے اپنے حفظ و امان میں رکھے ہم سب کو۔ تو اب تک لیے اتنے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔